ملک عاشق غفور ملا ناز جو کہ چوک کمارا والے سے تعلق رکھتا ہوں، المخدمت گروپ کا میں حصہ ہوں، صدر ہوں۔ تو نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا وہ ہے جو قطرے کو دریائے عام کرے، نبی وہ ہے جو ساری کائنات کا انتظام کرے، کعبہ وہ ہے جس کی طرف منہ کر کے سجدہ خاص و عام کریں، مگر ہمارا نبی وہ ہے جسے جھک کر کعبہ بھی سلام کرے۔ آج کا ہمارا مقصد اس پریس کانفرنس کا بیت المقدس کی آزادی کے حوالے سے ہے، کیونکہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم تاجدار یسرب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت کی، اور بیت المعمور پر بھی ہمارے نبی کریم تاجدار یسرب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، کیونکہ انج نہ کوئی حسیب بنیا جدو آمنہ دا لال بنیا، اٹھی سونے دی نظر کوئی بلال بنیا، کوئی ویس بنیا۔ مسلمانوں، اب فلسطین کی بیت المقدس کی آزادی کا وقت آ چکا ہے۔ اگر آج ہم اکٹھے نہیں ہوں گے پھر ہم کب اکٹھے ہوں گے؟ مسلمانوں جاگ جاؤ، مسلمانوں بیت المقدس کی خاطر آواز بلند کرو، کیونکہ جب بھی ہو ضمیر کے سودے کی بات، جب بھی ہو ضمیر کے سودے کی بات تو ڈٹ جاؤ حسین کی انکار کی طرح۔ میں کاغذ پر لکھے شجرہ نسب کو نہیں مانتا، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ ہم سے الجھو گے تو دنیا میں جیو گے کیسے؟ یہ میں اسرائیل کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اسرائیل، ہم سے الجھو گے تو دنیا میں جیو گے کیسے؟ ہم تو ہر ظلم کی دیوار گرا دیا کرتے ہیں۔ میں تمام مسلمانوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ فرقہ واریت کو نہ دیکھیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم تاجدار یسرب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا قیامت آئے گی 72 فرقہ ہوگا، یہ راز خدا یا حبیب مصطفیٰ ہے۔ کیونکہ ہمیں فرقہ واریت میں نہیں جانا، ہمیں صرف اسلام کے نام پر اپنے بیت المقدس کی آزادی کے لیے جنگ لڑنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، وہ وقت آئے گا، مسلمان انشاءاللہ بیت المقدس کو آزاد کرا کر رہیں گے، کیونکہ پہلے مسئلہ کشمیر تھا وہ بیچ میں رہ گیا۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مہربانی فرما مصطفیٰ کے واسطے۔ دنیا میں ہیں جتنے بھی لوگ احترام کے قابل، دنیا میں ہیں جتنے بھی لوگ احترام کے قابل، مگر میں سب کو مانتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، کائنات تو مل جائے گی پر مولا نہ ملے گا۔ دنیا ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو دور کی بات ہے، سایہ نہ ملے گا۔ مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، پوری امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے، مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان متحد ہونا چاہیں تو انشاءاللہ مسلمان متحد ہو ہی جائیں گے۔ تو اسرائیل کا ہم انشاءاللہ جو ہمارے بچے بچیاں جان بچے بزرگ فوت ہو گئے یا اللہ شہید ہو گئے، ان کا ہم انشاءاللہ اسرائیل سے بدلہ لیں گے، کیونکہ کشمیر کی آزادی تک، فلسطین کی بیت المقدس کی آزادی تک جنگ رہے گی، ہماری جنگ اسی طرح انشاءاللہ رہے گی۔ میری پاک فوج کے جوانوں سید عاصم منیر شاہ صاحب سے ریکویسٹ ہے، سید عاصم منیر چیف آف آرمی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کو زیادہ اٹھایا جائے، کیونکہ مسلمان کا قتل عام ہو رہا ہے اسرائیل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ملک خالد بھٹا، صدر قومی تاجر اتحاد انجمن تاجران پاکستان کی طرف سے آج آپ کے سامنے صرف اور صرف اپنے سپہ سالار آرمی چیف جناب سید عاصم منیر صاحب کو اور وزیر اعظم نگران پاکستان جناب کاکڑ صاحب کو اور تمام جو اس وقت ملک کی خیر و فکر کے لیے حکمران ہمارے ہیں، ان سے یہ باور کرانا چاہتا ہوں، ہمارا آج کا مقصد فلسطین کی آزادی ہے، کیونکہ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس یہودیوں کے ناپاک قدموں میں
اس وقت آ چکا ہے، اور یہ لوگ پہلے بھی اس طرح کے حملے کر چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمان کو طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، اور وہ سرخ ہوا ہے۔ تو میری خاص طور پر آرمی چیف صاحب سے یہ گزارش ہے کہ اسرائیل سے جس طرح بھی فلسطین کی امداد کی جا سکتی ہے وہ فی الفور کرنی چاہیے، کیونکہ مسلمان کا حق بنتا ہے کہ دوسرے مسلمان کی ہمیشہ وہ پیروی کرتا ہے۔ اگر آرمی چیف کے پاس اقوام متحدہ میں آواز اٹھانے کے لیے ہم تاجروں کی ضرورت بھی پڑ جائے تو ہم قاصر نہ رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم تاجر بھی آرمی چیف صاحب کو باور کراتے ہیں کہ ہر طرح کی ہر ملک کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آرمی چیف چاہیں گے تو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ اقوام متحدہ میں آواز اٹھائیں، آواز بلند کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا مقصد صرف اور صرف اقوام متحدہ کو باور کروانا ہے کہ پاکستان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا اس وقت تک جب تک یہ جنگ بندی، یہ گولہ بارود بند نہیں کیا جاتا۔ جو آپ یہ کانفرنس کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کا اس کو احتجاج کی شکل دینے کا بھی ہے پلان؟ احتجاج تو ہم پہلے سے بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ مزید اس کو بڑھائیں گے۔ تقریباً انجمن تاجران کے جتنے بھی مارکیٹوں کے صدور ہیں پہلے بھی وہ آواز بلند کر چکے ہیں، وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ ہم تو آرمی چیف کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را اپنے مسلمانوں کی کچھ تو امداد کریں۔ اگر آپ سے کوئی ہم سے توقع ہے، ہمیں تو آپ پہ بہت زیادہ توقعات ہیں، اگر ہم سے آپ کو توقع ہے تو آپ کم سے کم ان کی کوئی رہنمائی فرما دیں، اقوام متحدہ میں ان کی آواز اٹھا لیں۔ امدادی پیکیج کے حوالے سے آرمی چیف صاحب کو تو آپ کے درخواست گزار کر رہے ہیں کہ وہ فلسطین کی عوام کے لیے امدادی پیکیج انجمن تاجران، خاص طور پہ جیسے آپ کی انجمن تاجران ہے، چوک مارا والا ہے، ایم اے جناح روڈ ہے، گلشن مارکیٹ، ملتان کے اندر، میں ملتان کی بات کروں گا، ملتان کی جتنی بھی انجمن تاجر ہیں، کیا انہوں نے مل کے کوئی اس طرح کا لائبل بنایا ہے امداد کے لیے یا اس طرح کا کوئی سیٹ اپ بنایا ہے؟ نہیں، ابھی فی الحال تو نہیں بنایا، انشاءاللہ اب ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ اب آج تو ہماری پہلی کانفرنس ہے، انشاءاللہ روزانہ 1-2 دن بعد ہم اپنی پوری ملتان کی تنظیم کو اکٹھا کریں گے، پریس کانفرنس بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، ریلی بھی نکالیں گے، ہوئیں گے پورا من انشاءاللہ۔ ہماری یہ توقع ہے۔ مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اب اس کو پراپر طریقے سے اسٹارٹ کر دیا تو اس کو روکیں گے نہیں، آپ اس کو احتجاج کی شکل بھی دیں گے، ریلی کی شکل بھی دیں گے اور پورا من احتجاج۔ جی، جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ کرتا رہے گا زمانہ امامت حسین کی، ہر دور میں رہے گی ضرورت حسین جیسے حسین کی۔ پیدا ہوئے تو حق سے عبادت خرید لی، جب ہو گئے جوان تو شہادت خرید لی۔ جی خالد بھٹا صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ جنوبی پنجاب کو پورے انجمن تاجران کو دیکھ رہے ہیں، آپ صدر ایز اے صدر کی سیٹ پر فریض انجام دے رہے ہیں، تو یہ فلسطین کا کافی عرصے سے یعنی کہ یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن ہماری حکومت یا ہمارے سیاستدانوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جو کہ آج سے کچھ دن پہلے اٹھانا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں اٹھایا، کیا وجہ ہے؟ سر ایک تو ایک دوسرے پہ جیسے یہ ملبہ ڈال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ کر دیا، وہ کہتے ہیں نون کی کر دیا۔ ہم انہیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی قسم کے کوئی مسائل ہے وہ بعد میں دیکھیں، کم سے کم اپنے مسلمانوں کو بچانے کے لیے فوج تو بیٹھیے، کم سے کم یہ تو کم سے کم اتنا تو کر دینا کہ فلسطین کی کوئی امداد ہو سکے، جو ان کا حق بنتا ہے، جو مسلمانوں کا حق ہے۔ خدا نہ خواستہ کل کو کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے، ہم پہ پریشانی یا کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو کیا وہ ہمارا منہ دیکھتے رہ جائیں گے؟ جب وہ ہماری امداد کو ہر وقت ہر ملک آ جاتا ہے مسلمان ممالک، تو ہمیں بھی مسلمانوں کی امداد کرنی چاہیے۔ تو آگے کا لائے عمل کوئی آپ پریس کلب میں ایسا بتائیں گے تاکہ ہم لوگ اس کو مزید اہم کریں، تاکہ لوگوں میں اور جذبہ جنون پیدا ہو اور آپ کے ساتھ مل کر ہم سب لوگ مل کر آپ کے ساتھ یہ کام شروع کریں؟ دیکھیں جی، آپ نے اتحاد پریس کلب بنایا، بہت اچھا کام کیا، کیونکہ پہلے ملتان میں اس وقت ایک ہی پریس کلب ہم میرے خیال میں بچپن سے آ رہے ہیں، وہی دیکھتے آ رہے ہیں، وہی چلتا آ رہا ہے۔ وہاں کچھ لوگوں نے اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی ہے، آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ ایک تو جو ساتھ آپ کے نزدیک کے لوگ ہیں وہ آ سکتے ہیں، اور آج ہم آئے ہیں، میرے خیال میں 12 بجے ہم نے آپ کو کہا اور 3 بجے ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ٹائم بھی مل گیا اور پریس کانفرنس کرنے کے لیے دوست بھی اکٹھے ہو گئے۔ تو ہم کہتے ہیں اس طرح کے کام ہونے چاہیے۔
हैं। प्रेस क्लब बेशक जितने ज़्यादा बनेंगे आवाम को रिलीफ मिलेगा, और आप भी हमारा साथ दें, अंजुमन ताजरान भी साथ दे रही है कि मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन, हमास के लिए जो कुछ हो सकता है हम भी कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ आवाज़ बुलंद करें। इंशाअल्लाह बावर करवाना चाहते आर्मी चीफ साहब को कि जैसे आज से 40 साल पहले उन्होंने उर्दन के ज़रिए और 2 किस्तों में अपनी फ़ौज भेज के फ़लस्तीन का नाम बचाया और इसराइल को नेस्तो नबूद करने की कोशिश की, लेकिन वो फ़लस्तीन से भाग निकले। फ़लस्तीन का वजूद आज भी है। तो अगर आर्मी चीफ अब भी चाहें 2 किस्तों में चाहे 4 किस्तों में अगर वो आर्मी को भेज दे और उनकी इमदाद कर सके तो ये सबके लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि और ये आर्मी चीफ को करना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। हमें अपने मुसलमानों की फुल फौर इमदाद करनी चाहिए। अभी एक इंटरव्यू में महातीर मोहम्मद जो कि रशियन वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने एक बड़ी पुरज़ोर मज़म्मत की अमेरिका की कि जब अमेरिका की सपोर्ट यूक्रेन के साथ, यूक्रेन की और रशिया की जब जंग हुई तो तमाम ममालिक को कहा गया कि आप यूक्रेन में जो मासूम जानें जा रही हैं उन पर एहतजाज करें। तो महातीर मोहम्मद पूछते हैं इस वक्त जो बाइडन से कि उस वक्त जो लोग मर रहे थे तो हमें एहतजाज करने का कहा जाता था, आज जो हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, माएँ, बहनें, तो अब अमेरिका कहाँ है? अब वो एहतजाज क्यों नहीं कर रहा? क्या उन्हें ये जाने इंसानी जाने नहीं है? इनके ज़िया को उसको दुख नहीं है? तो सब आपकी बात बहुत अच्छी है, आपने हमारी रहनुमाई भी की और ख़ास तौर पे ये सवाल उठाया कि आप हमारे भी साथ हैं, मुसलमानों के भी साथ हैं। चीज़ ये है कि आप अगर जो बाइडन को देख लें, अगर इन्होंने मुसलमानों की कभी मदद नहीं की, हमेशा मुखालफत की है, तो अब जो उनके तरफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के हिसाब से वोट हो रहे हैं कास्ट, तो उसकी रेपुटेशन आपके सामने आ गई है। वो इसीलिए आखिर वहाँ भी तो मुसलमान रहता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं अमेरिका में, उसकी वजह से उन्हें पता चल गया अपनी औकात का। तो हम आपसे अप्रिशिएट करते हैं कि आपने ये सवाल किया और इंशाल्लाह आर्मी चीफ साहब को ये करना चाहिए। तो अल्लाह के हुक्म से अगर मुसलमान एक हो जाए तो ये सब कुछ है, लेकिन आपको पता है कि मुसलमान के अंदर ही बददार पैदा होते हैं। इन्होंने कभी अपने आप को नहीं की। आपने जो बनने वाली बात जो की है हमें समझ आ गई है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अगर आर्मी चीफ साहब चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और आर्मी चीफ हाफिज कुरान है, नेक आदमी है, और इंशाल्लाह पाक फौज जिंदाबाद, तबिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़लस्तीन हमारा भाई है, हम फ़लस्तीन के साथ इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करेंगे और खड़े हैं, हर तरह से खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। अगला पड़ाव किस लेवल का होगा? एहतजाज की सूरत है, रैली की सूरत है, तो वो अनाउंसमेंट कर दें। दूसरा एक एडवाइस है थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर दें कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी पब्लिसिटी के लिए बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के ऊपर वो करते हैं, तो क्या आज ज़रूरत नहीं है कि हम आवाम के अंदर एक अवेयरनेस का इस तरह सिस्टम शुरू करें? हम चौकों के अंदर बड़े बड़े फ्लैक्स लगवाएं फ़लस्तीन के लिए और एक आगाही प्रोग्राम शुरू करें। खासतौर पे अगर आप अंजुमन ताजरान पूरे मुल्तान से मिल के करते हैं तो मेरे ख्याल पे आपके इस प्लेटफार्म से लोग ज़्यादा इसको जानेंगे और इसको समझेंगे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई का शुक्रिया। हम इंशाल्लाह इस पे फौरी तौर पे अंजुमन ताजरान कौमी ताजर इत्तेहाद अमल करेगी और पहले भी कर रहे हैं कि ये पैनाफ्लेक्स अवेज़ा होना चाहिए फ़लस्तीन के हक़ में हर चीज़ों। और आप कह रहे हैं ना, हमने तो अभी इत्तेजाज का आगाज़ किया है। इंशाल्लाह ये रैलियाँ होंगी, धरने होंगे, हमें जहाँ तक जाना पड़े हम जाएंगे जब तक फ़लस्तीन के मुसलमानों को उनका हक़ नहीं मिलता और इसराइल बाहर निकल जाता। इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े। अच्छा भुट्टा साहब, एक मेरा सवाल है, गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 13,000 हो चुकी है और 5500 बच्चे हैं, 3700 लेडीज़ हैं, औरतें हैं। तो क्या हमारे पाकिस्तानी मुसलमान और हमारी पाक फौज, हमारे सियासतदान, ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सारा सभा हिस्ती से नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ना करे कि मिट जाए तो उसके बाद ही उठेंगे, या अभी से कोई तैयारी है, लाया है कोई? शहजाद भाई, मेरे ख्याल में पिछले दिनों का आर्मी चीफ का भी बयान आ चुका है और उलमा कराम को उन्होंने बुलाया हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी हुई है और निगरान वज़ीर आज़म भी काकर साहब ने भी मेरे ख्याल में एक्शन ले लिया है कि अल्लाह के हुक्म से जो ये ज़्यादतियाँ कर रहे हैं मुसलमान, कोई ना कोई अल्लाह के हुक्म से ऐसा कोई लाए अमल तैयार कर रहे हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा। और इंशाल्लाह फ़लस्तीन
اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی ہوگا اور یہ ظلم اور تباہی سے بچائے گا بھی صحیح. انشاءاللہ حکمران ہمارے سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ چلتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد اشفاق ملک، چیئرمین ایم اے جناح روڈ، شاہین گروپ ملتان. ہمارا یہاں پریس کانفرنس کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہے فلسطین کی آزادی. سب سے پہلے تو میں یہ احتجاجاً جو ہے میں اپنے الفاظ بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو ظلم اور تشدد، جو دہشت گردی فلسطین پر ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اور اسرائیل کو فی الفور جو ہے وہ غزہ خالی کرنا چاہیے، فلسطین کو جو ہے فی الفور جو ہے فلسطین سے نکل جانا چاہیے. جہاں تک بیت المقدس ہے وہ ہمارا قبلہ اول ہے. اگر اس پر کسی قسم کی کوئی بھی آنچ آئے گی تو انشاءاللہ ہم اپنا جو ہے خون کا کوئی ایک قطرہ جو ہے تو اس کے لیے ایک ریکویسٹ ہے. انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اور میٹنگ رکھیں گے، پریس کانفرنس رکھیں گے، جس میں ملتان کے صدور ہوں گے، ضلع ملتان کے انجمن تاجران کے، قومی تاجران کے، انشاءاللہ انشاءاللہ جی ہماری پریس کانفرنس دوسری جو بڑے مرحلے میں ہوگی، جس میں جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے انجمن تاجران کے صدور اور جنرل سیکرٹری آف باڈیز ہوں گی. انشاءاللہ اس پریس کانفرنس میں یہ ایجنڈا جو ہم آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے لائیں گے. انشاءاللہ 28 تاریخ کو ہمارا انتظار کیجیے گا. اللہ کے حکم سے ہم فلسطین کی ہر اس ممکن کوشش جو اسرائیل کے خلاف ہوگی اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اللہ کے حکم کے ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، پاکستان، پاک فوج، پاک فوج.